جو اپنی زندگی میں، یعنی وہ جب دنیا سے اس وقت اس کی کیفیت یہ ہے کہ کبھی بھی اس کے ساتھ کوئی انسیڈنٹ، کوئی معاملہ پیش آ سکتا ہے، تو کیوں نہ اس کے لیے ہم ایک یہ پلان کر لیں کہ میرے گھر میں ایک شخص کا کھانا بچ رہا ہے، میں جاؤں کسی خاموشی کے ساتھ کسی مریض کی عیادت کے بہانے جا کر اس کو وہ کھانا، وہ ٹفن دے کر آ جاؤں کہ جب آپ یہ کھانا کھا لیں تو آپ ٹفن واپس کر دیجئے گا۔ اس سے کیا ہوگا کہ وہ یہ چیز محسوس کرے گا کہ میرا درد رکھنے والے لوگ موجود ہیں۔ اور یہ چھوٹا کام نہیں ہے، اس کام سے جب ہم نکلتے ہیں تو ہمیں ایک وقت ایسا بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب پاکستان میں سیلاب آتا ہے بلوچستان کے علاقے میں، اور لسبیلا کا علاقہ جو کہ 0 پوائنٹ کا علاقہ ہے، جہاں سیلاب نے اپنا بہت بڑا جو ہے وہ حملہ کیا، جس کی وجہ سے کئی گھر اجڑ گئے۔ آپ یقین کریں کہ اس وقت داڑھی والوں کو دیکھ کر ایک شخص آتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ آپ لوگ داڑھی والے ہیں، مولانا ہیں، ہمیں آپ سے ایک سوال کرنا ہے، کیا ہمیں آپ بتا سکتے ہیں کہ اگر کسی کے گھر میں میت ہو جائے اور گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہو، کیا اس کے جسم کے کسی حصے کو کاٹ کے پکا کر کھایا جا سکتا ہے؟ یہ سوال ہم تک جب آیا، اللہ جانتا ہے کہ ہماری رونگٹے کھڑے تھے اس وقت کہ ہم کس جگہ پر ہیں اور کہاں ہم لوگ کھڑے ہیں جب یہ پیغام شیخ تک پہنچایا گیا کہ شیخ یہاں بہت برے حالات ہیں۔ آپ یقین کریں کہ اس وقت پتہ چلا کہ انسانیت کا درد کیا ہوتا ہے۔ ایک شخص فون کر کے کہتا ہے کہ خدا را میرے گھر کو چیک کر لیں آ کر، میرے پاس اتنا بھی نہیں ہے کہ میں اپنے بچوں کی کفالت کر سکوں، میرے بچے 2 دن سے بھوکے ہیں، اگر آج بھی انہیں کھانا نہیں دے سکا تو اتنا ضرور ہے کہ میرے گھر میں جو کچھ قیمتی سامان ہے اسے بیچ کر میں کم از کم ایک زہر لا سکتا ہوں جو اپنے بچوں کے ساتھ پی کر خودکشی کر سکتا ہوں۔ یہی تو درد ہے جو ہمیں اور آپ کو ابھارتا ہے کس طرف کہ ہمیں انسانیت کے لیے کچھ کرنا ہے، بلا تفریق کرنا ہے، کوئی مذہب، کوئی مسلک نہیں دیکھنا۔ اس وقت انسانیت کا تقاضا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے درمیان سب سے بہترین اخلاقی نمونہ اگر کسی کا ہے تو وہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانیت کا درد دیکھیں کہ ایک شخص سامنے سے جنازہ جا رہا ہے اور وہ جنازہ کسی اور کا نہیں، جنازہ ایک یہودی کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھیں نم ہیں، آنسو آنکھوں پر ہیں، صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول یہ تو ایک یہودی تھا، آپ اس کے لیے رو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ایک امتی آج جہنم میں چلا گیا۔ فکر دیکھیں آپ۔ اور دوسری طرف ایک بچہ جو بستر مرگ پر ہے، اور اس بستر مرگ پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس یہودی بچے کی عیادت کرنے جا رہے ہیں۔ انسانیت کا درس اگر سیکھنا ہے تو محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی نہیں آپ کے سامنے۔ یہ ایک آئیڈیل ہے۔ کیا کہتے ہیں اس بچے کے پاس جا کر؟ قولوا لا الہ الا اللہ۔ اس بچے سے کہا جا رہا ہے بیٹا لا الہ الا اللہ کہہ دے۔ وہ بچہ اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے اور باپ کیا کہتے ہیں کہ بیٹا جیسا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہہ ڈال۔ وہ بچہ صرف کلمہ ادا کرتا ہے اور اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو بھی ہیں، چہرے پر مسکراہٹ بھی ہے، کس بات کے لیے کہ آج میرا یہ بندہ ایک بچہ جہنم میں جانے سے بچ گیا۔ تو یہ انسانیت کا جو درس ہے یہ صرف ہمارے سننے کے لیے نہیں ہے، اس کو امپلیمنٹیشن کے اوپر لے کر آنا ہوگا، اسے اہمیت دینی ہوگی پورے دن میں۔ اور انسانیت بہت ساری چیزیں سکھاتی ہے۔ میں آج فرسٹ ٹائم یہاں پر آیا، سر قربان کے ساتھ میری جب گفتگو ہوئی، ایک بہت عظیم مشن لے کے اس شخص نے جو ہے ایک بہت بڑا بیڑا اٹھایا، اور اس بیڑے کو اٹھانے کا مقصد ان کا یہ نہیں ہے کہ میں نے دنیا حاصل کرنی ہے، ان کا مقصد ہے کہ آپ سب لوگ کسی ایسے مقام پر جا کر بیٹھ جائیں کہ جس مقام پر جانے کے بعد آپ دل سے ان کو دعائیں دے سکیں۔ آج ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے لگژریز مل جائیں، لیکن آپ لگژریز کے بغیر بھی علم حاصل کریں، اس علم کی قدر ہوگی آپ کو کہ ایک شخص اپنی جوانی، اپنا بڑھاپا آپ کے نام کر رہا ہے، کس لیے کہ یہ بچے کسی مقام پر جا کر پہنچ جائے۔ اور آپ لوگوں کا فرض یہ ہے، انسانیت کے اوپر ہی میں واپس آتا ہوں اور اس بات سے اس کو کوریلیٹ کرتا ہوں
کہ آپ میں سے جو پڑھ چکا، جس نے اچھی تعلیم حاصل کر لی ہے، اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنوں سے چھوٹوں کو جا کر وہ تعلیم جو سر سے سیکھ کر جائے وہ اپنے چھوٹے بچوں کو جا کر دے، تاکہ ان بچوں کے اندر تعلیم کی جو ڈیولپمنٹ ہے، تعلیم کا جو فقدان ہے وہ ختم کیا جائے اور اس کے اوپر ڈیولپمنٹ کے اوپر اس کے کام کیا جائے۔ یہ آپ کے لیے بہترین انسانیت کا درس ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی حکم ملا نا، بلغوا عنی ولو آیا، کہ ایک آیت، ایک یعنی آپ کے پاس ایک آیت بھی پہنچتی اس کی تبلیغ کریں۔ اور یہ علم کوئی عام علم تھوڑی ہے، یہ تو بہت عظیم نعمت ہے، کیونکہ علم جو ہے ہر مسلمان پر فرض کیا گیا ہے، اور یہ انسانیت کا سب سے پہلا درجہ بھی یہی ہے۔ جب آپ کے پاس علم ہوگا تو ہی آپ انسانیت پر کام کر سکتے ہیں، ورنہ تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو انسانیت پر کام کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا کہ انسانیت ہمیں ایک جانور بھی سکھا کر جا رہا ہے۔ وہ کس طریقے سے سکھا کر جا رہا ہے؟ آپ جب قرآن مجید کو اسٹڈی کرتے ہیں تو قرآن مجید میں ایک واقعہ چھوٹا سا آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈال دیا۔ وقت کا بہت بڑا بادشاہ تھا اور ظالم بادشاہ تھا، جابر بادشاہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالتا ہے، اور ایک چڑیا آپ سب نے دیکھی ہوگی یقیناً، اس کی چونچ کتنی بڑی ہوتی ہے، بہت چھوٹی سی چونچ ہوتی ہے، اس کی چونچ میں کتنا پانی آئے گا؟ مشکل سے چند قطرے آئیں گے۔ وہ چند قطرے اپنی چونچ میں لیے جاتی ہے اور جا کر اس آگ کو بجھانے کی کوشش کرتی ہے۔ کیا آپ اور ہم تصور کر سکتے ہیں کہ اس کی چونچ سے آگ بجھ سکتی ہے؟ نہیں بجھ سکتی۔ لیکن اس نے کیا کہا کہ میں روز محشر اللہ کے سامنے جب کھڑی ہوں گی، جب جو ہے ابراہیم علیہ السلام میرے سامنے ہوں گی، تو میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ ابراہیم، میں نے آپ کی آگ بجھانے کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق جو میرا حق تھا وہ میں نے ضرور ادا کیا۔ تو ہم بھی تو وہ چڑیا بن سکتے ہیں نا جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس اس چونچ میں پانی لے کر آئی تھی۔ وہ ہمیں انسانیت کا درس دے گئی، آج ہم انسان ہی اپنے اوپر انسانیت اپلائی نہیں کر پا رہے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا پیغام، یہ ایک میسج لے کر آپ لوگوں کے پاس آیا تھا کہ یہ علم جو ہے نا یہ بہت کچھ آپ کو سکھاتا ہے، اس میں سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ انسانیت ہے۔ اس علم کو کبھی بھی ہلکا نہ لیجئے گا، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، کیونکہ نبی علیہ السلام پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی نا، وہ بھی اسی علم کے مطابق نازل ہوئی تھی۔ تو لہٰذا یہ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ آپ سب کے سامنے لے کر حاضر ہوا تھا۔ جو کچھ حق تھا، جو کچھ کہا گیا، وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تھا، اور جو کچھ کمی کوتاہی ہے وہ مجھ ناچیز کی وجہ سے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھ سے اور تمام میرے ادارے کے میرے جو بڑے ہیں، میرے قائدین ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہو، اور جو یہاں پر محنت کر رہے ہیں سر قربان اور ان کی یہ پوری ٹیم، جو کہ اتنی بڑی ٹیم ہے کہ یہ انشاءاللہ ایک وقت بہت بڑا جو ہے ایک نام اپنا پیدا کرے گی اس پورے پاکستان کے لیے، خیر کا جو ہے ایک باعث بنے گی انشاءاللہ۔